تو یہ ہیپی نیو ایئر کے ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، عموماً لوگ دوستی یاری میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اور جیسے یہ ہیپی نیو ایئر آتا ہے تو یہ کوسچن بھی ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاہے یکم محرم ہو یا یکم جنوری ہو، یہ دونوں اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ 3 کنزیکٹیو ہیں۔ نمبر 1 ذی قعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، وہ الگ سے ہے۔ تو یہ 12 مہینے ہیں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، چاہے وہ ہجری کیلنڈر ہو جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے مہینے۔ تو یہ ٹیکسٹ میسیج کوئی بھیج دیتا ہے یا کسی کو مبارکباد بھیج دیتا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے بدعت کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے۔ ہیپی نیو ایئر ہو یا کوئی برتھ ڈے منا دیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اسلام میں جو دینی ایکٹیویٹی ہے نا، اس میں کوئی چیز داخل کرنا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یا کسی غیر مسلم کی دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ ریزیمبلنس کرنا وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، جس طرح کہ کرسمس ہے یا ہولی ہے یا دیوالی ہے، اس کو منانا یہ اسپیسیفکلی یعنی دینی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور انہی پہ وہ حدیث فٹ ہوگی جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزیمبلنس اختیار کی، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو وہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں مشابہت ہے۔ اب یہ برتھ ڈے منانا یا ہیپی نیو ایئر کا میسیج کرنا یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ ایون کوئی جمعۃ المبارک بھی کہہ دیتا ہے، وہ سعودیہ کے مولوی ذرا اس معاملے میں سخت ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بدعت کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ بدعت کی جو ڈیفینیشن چاہیے بخاری اور مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے ایز اے دین، اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی جو اس کا اصل میں نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ جو دین میں چیزیں داخل نہیں ہیں وہ آپ دنیاوی ایکٹیویٹیز کے طور پہ جتنی مرضی کریں، اس کے اندر کوئی یعنی قدغن شریعت کی طرف سے نہیں لگتی۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگانا یا مسجد میں قالین بچھانا، یہ سب کے سب دنیاوی معاملات ہیں، اگرچہ یہ دین تک کی یعنی سربلندی کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن یہ اسپیسیفکلی دین نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جی نماز پڑھتے وہ نیت کرے کہ جی اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اللہ اکبر، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا۔ یا آج لوگ حج کرنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں ایروپلین کے اندر، تو وہ ایک دین کو سپورٹیو ذریعہ ضرور ہے، لیکن وہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی۔ حج کے وہی ارکان ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ دین میں طریقے ہیں، اور یہ جو دین میں طریقے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا وبال بھی کمبائنڈ فارم میں اس شخص پہ ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ جی حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، نہیں، اپنا بوجھ اپنے ساتھ رہے گا۔ اس میں میں نے کئی مثالیں بھی دی تھی، میں نے بدعت کے اوپر 5 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 75A اور B، اس میں نے بتایا تھا اسلام میں کئی ایک اچھے طریقے جاری کیے گئے ہیں جو بدعت نہیں ہیں، جیسے احادیث کو کتابی شکل میں لے کے آنا، یہ امام بخاری امام مسلم نے جو کیا ہے کام، یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے تو کوئی نسخے لکھ کے تو حدیث کے ہمارے والے نہیں نہ کیے، یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ اسی کی اینڈرائڈ ایپ بنا لینا، اس کو PDF کے اندر لے آنا، امیجز کی فارم کے اندر لے آنا، مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر بنا لینا، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ دین میں ایک اچھے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کئی طریقے تو ایسے ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے، جس طرح نماز کی ٹائمنگ جو ہم نے فکس کر دی ہے، نبی اسلام کے زمانے میں تو فکس نہیں تھی، اذان ہوتی تھی اس کے بعد امام کا انتظار کیا جاتا تھا، لیکن آج کوئی امام کا انتظار کرتا ہے؟ لیکن امت نے اجماع کر لیا کہ اگر 7 بجے شاہ کا ٹائم ہے سردیوں میں تو 7 بجے امام کو پہنچنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گھڑی جو ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا ایک اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے، بلکہ یہ گھڑی جس نے بنائی ہے جناب اس کو تو ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوا، اس کی وجہ سے کتنے یعنی معاملات سیٹل ہوئے ہیں۔